آیت نمبر 32 قالت فذلکن الذی لمتننی فی، کہ عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب دیکھو یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے طعنہ دیا تھا۔ اب یہاں پہ اس نے زبردست اپنا انتقام لے لیا ہے کہ اب یہ سب عورتیں ایک جیسی ہو گئی ہیں۔ وہ عورتیں جو کہ عزیز مصر کی بیوی کو بلیم کر رہی تھیں، اب انہوں نے بھی وہی کام کیا ہے جو وہ کر رہی تھی، لہٰذا اب اس جرم میں ساری برابر کی شریک ہو گئی ہیں۔ بلکہ یہاں پہ عزیز مصر کی بیوی تھوڑی سی اب ہمیں زیادہ بہتر لگ رہی ہے کہ اس نے تو کتنا عرصہ یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں برداشت کیا، صبر کیا، اور پھر کہیں جا کے اپنی اندر کی بات کا اظہار کیا۔ ان لوگوں نے تو پہلی مرتبہ ہی دیکھتے جو ہے اپنی انگلیوں پہ کٹ لگا لیا، لہٰذا اب ہمیں یہ عورت بہتر لگ رہی ہے اور باقی عورتیں اس کی بنسبت زیادہ کمزور لگ رہی ہیں۔ پھر آیت میں آتا ہے وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اب وہ برملا اظہار کر رہی ہے کہ ہاں میں نے ہی اس کو اس کے نفس سے بہکانے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اب یہاں پہ جس نفسیات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر سامنے والا شخص جو ہے وہ انتہائی جذباتی ہو جائے، بہت پوزیسو ہو جائے، یعنی کہ اس کے اوپر دشمنی کا بھوت سوار ہو جائے، وہ پاگل پن کا شکار ہو جائے، تو شدید قسم کا نفسیاتی انسان، یہ یہاں پہ وہ مینٹلٹی جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ اور جب کبھی آپ کا مخالف یا دشمن جو ہے وہ اتنا بے باک ہو جائے کہ اسے کسی بدنامی کا خوف نہ رہے، اسے کسی سزا کا خوف نہ رہے، تو ایسے انسان کی دشمنی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ لہٰذا یہاں پہ عزیز مصر کی بیوی بھی اب جو ہے وہ سب کے سامنے یہ بات کہہ رہی ہیں، انہیں کسی سزا کا خوف نہیں ہے، کسی بدنامی کا خوف نہیں ہے، کسی بات کا ان کو خوف نہیں ہے۔ پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر انہوں نے یہ وہ نہ کیا جو میں ان کو کہہ رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو میں ان کو جیل میں ڈلوا دوں گی، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور پھر یہ ذلیل ہو کے رہ جائیں گے۔ یہاں پر بھی ایک خاص قسم کی نفسیات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کسی انسان کو رد کیا جاتا ہے تو جو ریجیکشن کا دکھ ہوتا ہے، تو اس کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو یہ دکھ بہت برا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کرتا ہے کہ سامنے والے نے مجھے ٹھکرا دیا۔ یہاں پہ اسی طرح کی کیفیت اس عورت کی بھی ہے، لہٰذا جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے انکار نے اس کو چھوٹا کر دیا تھا، اس کی اپنی نظروں میں بھی اور لوگوں کی نظروں میں بھی، اب وہ کہہ رہی ہے کہ میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کروں گی کہ وہ لوگوں کی نظروں میں بہت ذلیل ہو کے رہ جائیں گے۔ یعنی کہ یوسف علیہ السلام کا کردار بھی لوگوں کے سامنے بہت چھوٹا ہو جائے گا۔ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے دو ہی آپشن ہیں، ایک شہوت کا راستہ ہے اور دوسرا جیل کا راستہ ہے۔